نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ہر قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج خطبہ جمعہ میں میرا جو عنوان ہے وہ ہے کرامات اولیاء حقیقت کے آئینے میں۔ محترم سامعین، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اولیاء اللہ کے اولیاء کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے اولیاء رب العالمین کے برگزیدہ بندے، نیک بندے جن کے دل ایمان اور تقوی سے پر ہوں، شریعت کے پابند، رب العالمین کے اوامر کو بجا لانے والے، رب العالمین کی نواہی سے اجتناب کرنے والے، منع کردہ چیزوں سے بچنے والے۔ ایسے ہی جو مومنین ہیں انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ رب العالمین کے برگزیدہ بندے، اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے بندے۔ دوسری جو چیز ہے وہ کرامت۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت اس خلاف عادت
غیر معمولی کام کا نام ہے جو اللہ کی جانب سے کسی صحیح عقیدے، صالح عمل کرنے والے انسان کے ہاتھوں پر ظاہر ہو. جیسے ایک لاٹھی ہے، لکڑی ہے جس سے روشنی ظاہر ہو جائے. حالانکہ لکڑی میں وہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن ایک مومن صالح بندے سے یہ چیز سرزد ہو جائے کہ لاٹھی کے ذریعے سے روشنی کا ظہور ہو. اسی طرح بغیر موسم کے پھل آ جائے کسی نیک مومن بندے کے پاس، اس کی دعاؤں کی وجہ سے، دیگر نیک اعمال کی وجہ سے، جسے ہم مختلف ناموں سے جانتے ہیں جیسے چمتکار وغیرہ. ہمارے درمیان یہ لفظ بڑا معروف و مشہور ہے. محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیں، ہر وہ چیز جو خلاف عادت ہو وہ کرامت نہیں ہوا کرتی. ہر چیز جو خرق عادت ہو، خلاف عادت ہو، اس کا کرامت ہی ہونا ضروری نہیں ہے. مفتاح دار السعادہ میں ابو یزید رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے شخص کو دیکھو جو ہوا میں 4 زانوں پر بیٹھا ہے، یعنی کدھر بھی وہ ٹیک نہیں لے رہا ہے، 4 زانوں پر ہوا میں اس طرح بیٹھا ہے، تو فوراً یہ فیصلہ نہ کرو کہ یہ صاحب کرامت ہے. صاحب کرامت ہے، فوراً فیصلہ نہ کرو، اس لیے کہ یہ شیطان کا فریب بھی ہو سکتا ہے، کہانت اور جادوگری بھی یہ ہو سکتا ہے. پہچانا کیسے جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں تحقیق کیا جائے کہ وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، کتاب و سنت کا کیا پابند ہے، رب العالمین کے جو حدود ہیں کیا ان حدود کی پابندی کرنے والا ہے، کیا وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایمان والوں میں سے ہے، توحید والا ہے، شرک سے بچنے والا ہے، بدعات و خرافات سے دور ہے. ان تمام چیزوں کی پہلے تحقیق کر لو. اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، خرق عادت کبھی کسی زندیق آدمی سے بھی ظاہر ہوتی ہے. جو زندیق یعنی جو بے دین ہو، جس سے دین کا کچھ تعلق نہ ہو. اسی طرح خرق عادت چیز جو سچا آدمی ہے، صدیق، نیک، متقی آدمی سے بھی یہ سرزد ہو جاتا ہے. خرق عادت چیز ایک متقی پرہیزگار آدمی سے بھی ممکن ہے. تو یہیں سے کرامت یا شیطانی فریب یا جادو وغیرہ کا فیصلہ کیا جائے گا. یعنی اگر آدمی قرآن و سنت کا متبع ہے، پابند ہے، ایمان والا ہے، شرک نہ کرنے والا، توحید والا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ کرامت ہے. اگر آدمی منافق ہے، نافرمان ہے، مشرک ہے اور توحید والا نہیں ہے، شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ کرامت نہیں ہے، بلکہ یا تو یہ شیطانی عمل ہوگا یا تو پھر جادو اور کہانت یہ ممکن ہے. محترم سامعین، اولیاء اللہ، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، ان کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے؟ امام طحاوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب العقیدہ الطحاویہ میں فرماتے ہیں، ہم اولیاء اللہ سے متعلق اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم کسی ولی کو کسی نبی پر فوقیت اور فضیلت نہیں دیتے. یعنی اولیاء کے مقام کا اعتراف کرتے ہیں، اولیاء کی مکمل قدر کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن کسی ولی کو کسی نبی پر فوقیت اور فضیلت نہیں دیتے. آگے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ایک نبی تمام اولیاء سے افضل ہے. ایک نبی تمام اولیاء پر فوقیت رکھتا ہے، تمام اولیاء پر فضیلت رکھتا ہے. ثقہ اور معتبر راویوں کے واسطے سے
اولیاء کرام کی صحیح اور ثابت شدہ کرامات پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ امام الطحاوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب العقیدہ الطحاویہ میں فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کا اپنا ایک مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے، لیکن سارے اولیاء مل کر بھی ایک نبی پر بھی فوقیت نہیں رکھ سکتے۔ ایک نبی بھی سارے اولیاء پر بھاری ہے، سارے اولیاء پر فضیلت رکھنے والا ہے، سارے اولیاء پر فوقیت رکھنے والا ہے۔ تو پیغمبروں کا جو مقام ہے ان مقام سے اولیاء کو اونچا نہیں کیا جائے گا۔ ہم کئی ایسے من گھڑت واقعات سنتے ہیں جس سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہوتی ہے، دوسری فرشتوں کی بھی ناقدری ہوتی ہے، تیسرا اولیاء کے شان میں گستاخی بھی لازم آتی ہے۔ آپ نے سنا یہ ویڈیو یوٹیوب وغیرہ میں کافی وائرل ہو چکا ہے کہ کسی نے بیان دیتے ہوئے کہا جب غوث پاک کو قبر میں دفنایا گیا، فرشتے سوال کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ کیا تمہیں آداب نہیں معلوم؟ کیا تمہیں آداب نہیں معلوم کہ اولیاء اللہ کے پاس کیسے آتے ہیں، کس طرح ان سے بات کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیے اس جملے سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہوتی ہے، اور دوسری چیز فرشتوں کا احترام بھی کرتا ہے۔ فرشتے اللہ کے نافرمان نہیں ہوا کرتے، لا یعصون اللہ یفعلون ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے اور فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کا آرڈر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ اللہ کا جو آرڈر ہے، حکم ہے، وہی کام فرشتے سر انجام دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ انبیاء کو علیہم السلام قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ انبیاء کے علاوہ جتنے بھی ایمان والے ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی صالحین ہیں، شہداء ہیں، ہر ایک کو فرشتے سوال کریں گے۔ اور جو اولیاء ہیں وہ فرشتوں کی کبھی ناقدری نہیں کرتے، فرشتوں کی کبھی ناقدری نہیں کرتے، فرشتوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، فرشتوں کے سوال کا جواب بڑے احترام سے دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ تمہارے پاس ادب نہیں ہے، کیا تمہیں آداب نہیں معلوم؟ تو یہ سارے شیطانی کام ہیں اور اولیاء کی طرف منسوب کیے گئے من گھڑت کے واقعات ہیں۔ اس طرح کے واقعات سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیں کہ کرامت کے لیے قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہونا یہ شرط ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ جو چیز خرق عادت کے خلاف ظاہر ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ کرامت ہی ہو، بلکہ کبھی شیطان کا فریب بھی ہو سکتا ہے، کہانت جادوگری کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور کرامت بھی ہو سکتی ہے۔ اہل علم نے کرامت کو جاننے کے لیے، کرامت کی معرفت کے لیے چند شروط بیان کیے گئے ہیں۔ انہی شروط کے ذریعے سے پہچانا جائے گا کہ کیا واقعی یہ کرامت ہے یا پھر شیطانی کام ہے، شیطانی فریب ہے، یا پھر یہ جادوگری ہے۔ محترم سامعین، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ صاحب کرامت شخص کا مومن اور متقی ہونا ضروری ہے۔ جس سے کرامت ظاہر ہو رہی ہے اس کا ایمان والا ہونا، مومن ہونا اور تقوی پرہیزگار ہونا یہ لازم ہے۔ صاحب کرامت مشرک نہ ہو، بدعتی نہ ہو، کیونکہ اللہ نے سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63 میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے جو اولیاء ہیں ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ ان کے اوصاف کیا ہیں؟ اللہ کے اولیاء کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں اور وہ متقی ہوتے ہیں، اللہ کے اوامر کو بجا لانے والے، واجبات کی پابندی کرنے والے، فرائض کو انجام دینے والے، ہر طرح کی برائی سے بچنے والے، منکرات سے بچنے والے،
برے اور فحش کاموں سے بچنے والے وہ اولیاء ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری شرط یہ بھی ہے کہ صاحب کرامت شخص اپنی ولایت کا دعوے دار نہ ہو۔ جو صاحب کرامت ہے وہ لوگوں کے سامنے یہ نہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، دیکھو مجھ سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ جو ولایت کا دعوے دار ہے وہ کبھی صاحب کرامت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولایت ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، جو انجام دیتا ہے، اسی طرح محرمات ہیں، مکروہات ہیں جن سے وہ بچتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے پیش نظر بطور انعام اور نوازش کے اللہ تعالیٰ یہ ولایت عطا کرتا ہے۔ اور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کیا کوئی انسان اس کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا عمل، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ نے میرے عمل کو قبول ہی کیا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اللہ سے دعا کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء بھی نیک عمل کرنے کے بعد دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں تیری خوشنودی کے لیے، تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ ہم اللہ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، التماس کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں، اے اللہ ہمارے عمل کو مقبول بنا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے چاہے آدمی جتنا بھی متقی ہو کہ میرا عمل اللہ تعالیٰ نے قبول ہی کیا ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ جب یہ نہیں کہہ سکتے تو کوئی آدمی ولایت کا دعوے دار کیسے ہو سکتا ہے؟ ولایت کا دعوے دار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے ذریعے سے ایک طرح کا نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنی پاکیزگی اپنے آپ بیان نہ کرو، اپنی پاکیزگی اپنے آپ بیان نہ کرو۔ محترم سامعین، آپ دیکھیں آج کے دور میں بعض افراد کرامت کے ظاہر ہونے کے دعوے دار ہیں اور اپنی آپ کو ولی کہتے ہیں، ان میں کتنی ریاکاری ہوتی ہے، کتنی ریاکاری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کئی ایسے دعوے دار ہیں جو آج ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، یہ ولایت کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ جو ولایت کا دعوے دار ہے وہ کبھی صحیح معنوں میں ولی نہیں بن سکتا۔ کئی ایسے سوشل میڈیا میں مشہور معروف ہیں، آپ جانتے ہیں، کوئی پھونکوں والی سرکار کہتا ہے، کوئی خطیب حق کے نام سے جانتا ہے، کوئی شف شف بابا کے نام سے جانتا ہے۔ یہ سارے کون ہیں؟ ریاکار ہیں۔ جب یہ آتے ہیں تو باقاعدہ لوگوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، کیمرہ والے سامنے بھی ہوتے ہیں، پیچھے بھی ہوتے ہیں، بازو بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اپنے اسٹائل سے آتا ہے، میک اپ کر کے، لپسٹک وغیرہ لگا کر کے عورتوں کی طرح، تو اسے لوگ ولی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس کرامات ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ کچھ پھونکتا ہے تو جو لنگڑا آدمی ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، یہ سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کے طریقے ہیں، سارے شیطانی فریب ہیں، شیطانی چال ہیں، یہ سارے کی ساری جادوگری ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ کرامت شریعت کے واجبات و فرائض میں سے کسی چیز کے چھوڑنے یا محرمات اور ممنوعات میں سے کسی چیز کے ارتکاب کا سبب اور ذریعہ نہ بنے۔ اگر کوئی بھی کرامت یعنی جو شریعت کے خلاف ہو، یعنی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بن رہی ہے، یا کسی شریعت میں جو چیز حرام ہے اسے جائز قرار دے رہی ہے، تو وہ کبھی کرامت نہیں بن سکتی۔ ایسے بھی کئی واقعات کتابوں وغیرہ میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ فلاں اللہ کے ولی ایسے تھے جنہوں نے ایک وضو سے کئی سال تک انہوں نے نماز پڑھی، ایک وضو سے کئی سال تک نماز پڑھی۔ یہ چیز شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے تو وہ کبھی کرامت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، یہی پھونکوں والی سرکار، اس نے کہا کہ میں کئی دنوں سے میں سویا نہیں ہوں،
میں جاگا ہوں، کئی دنوں سے میں نے نیند نہیں کیا۔ جب سوشل میڈیا والوں نے کہا کہ ہم کیمرہ لگاتے ہیں، آپ صرف تھوڑے دن 4-5 دن تک سوئے بغیر بتا دو تو یہ آدمی کی زبان خاموش ہو گئی۔ تو محترم سامعین، یہ جھوٹے دعوے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا تھا کہ 3 صحابہ میں سے ایک صحابی نے جب یہ کہا کہ میں پوری رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں سوتا نہیں ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر کے کہا کہ دیکھو میرا طریقہ یہ ہے، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، نماز تہجد بھی ادا کرتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ اسلام کے طریقے پر نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس سے کرامت کا ظہور ہو رہا ہے اور اس کرامت سے کوئی واجب چھوٹ رہا ہے یا کوئی حرام کام کا ارتکاب ہو رہا ہے تو وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ کرامت دین کے کسی چھوٹے یا بڑے مسئلے کے خلاف نہ ہو، کسی چھوٹے یا بڑے مسئلے کے خلاف نہ ہو۔ جیسے کسی شخص کے خواب یا بیداری میں کوئی نبی، فرشتہ یا بزرگ کی شکل میں آ کر کے یہ کہے کہ اسلام کی جو چیزیں دوسروں پر حرام ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اس طرح اگر کوئی کہتا ہے تو وہ کرامت نہیں ہے، اس لیے کہ کرامت دین کے کسی بھی چھوٹے یا بڑے مسئلے کے خلاف نہیں ہوتی۔ جو بھی چیز شریعت کے خلاف ہے وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ آپ جانتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ یہ بڑے متقی، پرہیزگار، دیندار شخص تھے اور توحید والے تھے، بڑے متقی، پرہیزگار، اللہ کے اولیاء میں سے ایک ہیں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ آج لوگ انہی کے نام پر کئی شرکیہ امور انجام دیتے ہیں، کئی بدعتیں انجام دیتے ہیں، جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ایک سچے موحد تھے، توحید والے تھے، متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ آپ دیکھیں ان کے تقوی کا کیا عالم تھا اور ان کا توحید کتنا زیادہ پختہ تھا۔ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ عبادت میں مصروف تھے، اچانک ایک روشنی ظاہر ہوئی، روشنی نمودار ہو گئی عرش کے ساتھ۔ اگر ایسی روشنی ہمارے سامنے اگر ظاہر ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ کوئی خدائی کا دعویٰ کرے گا، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، کوئی ولایت کا دعویٰ کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ آج کچھ بھی ہے نہیں، لوگ ولایت وغیرہ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کتنے زیادہ متقی تھے۔ عرش کے ساتھ ایک روشنی ظاہر ہو گئی اور اس میں سے آواز آئی۔ کیا آواز؟ آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، عبد القادر جیلانی میں تمہارا رب ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ جو چیزیں لوگوں پر حرام ہیں میں ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیتا ہوں۔ آپ اتنے زیادہ متقی ہیں، اتنے زیادہ پرہیزگار ہیں، اتنے زیادہ عبادت کرنے والے، جو چیزیں لوگوں پر حرام ہیں میں ان چیزوں کو تم پر حلال کر دیتا ہوں اور میں تمہارا رب ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے ایک سوال کیا، کیا تو وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ کیا تو وہی اللہ ہے؟ تو کچھ بھی آواز نہیں آئی۔ جب خاموشی وہاں پر چھا گئی تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، شیطان مردود، یہاں سے چلا جا، یہاں سے نکل جا۔ اس کے بعد ایک اور آواز آئی، پھر آواز آئی، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ سے کہا گیا کہ تم اپنے علم کی وجہ سے، اپنے سمجھ کی وجہ سے آج آپ بچ گئے، ورنہ میں 70 ایسے عبادت گزار
جو علم سے دور تھے، جن کے پاس علم نہیں تھا لیکن وہ عبادت گزار تھے، 70 عبادت گزاروں کو میں نے گمراہ کر دیا ہے۔ تم اپنے علم کی وجہ سے، سمجھ کی وجہ سے بچ گئے۔ محترم سامعین، آپ دیکھیں عبد القادر جیلانی علیہ الرحمٰن نے اسے کیا جواب دیا۔ عبد القادر جیلانی نے یہ اعتراف نہیں کیا ہاں میں نے علم کی وجہ سے بچ گیا، میں اپنی سمجھ کی وجہ سے بچ گیا، ایسا انہوں نے نہیں کہا اے شیطان مردود، میں اپنے علم اور اپنے سمجھ کی بنا پر نہیں بچا ہوں، بلکہ مجھے اللہ نے بچا لیا ہے، اللہ نے بچا لیا ہے۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا تقوی تھا۔ شیطان گمراہ کرنے کے لیے جس راستے سے بھی آئے، شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے، اللہ تعالیٰ انہیں گناہ سے بچا لیتا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر لیتا۔ یہ اللہ کے اولیاء۔ محترم سامعین، تو اگر کوئی چیز شریعت کے خلاف ہو تو وہ کبھی کرامت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح صاحب کرامت جو شخص ہے وہ زندہ ہو، مردہ نہ ہو، اس لیے کہ انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد دنیا سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے، دنیا سے اس کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، گرچہ وہ اپنی زندگی میں صاحب کرامت ہے، گرچہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کا ولی تھا، لیکن مرنے کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس چیز کو بھی ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ آج لوگ کئی طرح سے گمراہوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور اپنے مال کو غلط چیزوں میں لٹا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک قبر کے بارے میں بہت زیادہ مشہور تھا کہ وہاں اندر سے آواز آتی ہے، لوگ جاتے وہاں پر اپنے پیسے لٹاتے۔ ایک مرتبہ میڈیا والوں نے پولیس کے ساتھ جا کر کے جب اس قبر کو کھودا تو وہاں پر دوسرے طریقے سے راستہ بنایا ہوا تھا، اور وہاں پر جو اندر بیٹھا ہے اس کے لیے ہر چیز کی سہولت ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے۔ تو یہ لوگوں کو اس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے، اور لوگ اتنے معصوم ہیں، لوگ نہ جانے کیا کیا نام دیتے ہیں کہ قبر سے آواز آ رہی ہے، اندر سے کرامت ظاہر ہو وغیرہ وغیرہ، جبکہ وہ شیطانی کام ہے۔ شیطان اس طرح کے کام میں اسے پھنسایا ہے اور لوگ اپنا مال لٹا رہے ہیں، شیطان کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو محترم سامعین، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کرامت کیا ہے، شیطانی کام کیا ہے۔ یہ نہ پہچاننے کی وجہ سے آج دنیا کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کے دلدل میں پھنستا ہوا چلے جا رہا ہے۔ اسی طرح کرامت کے ظہور کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ کرامت کوئی ضرورت پڑنے پر ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ بلا ضرورت کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ تو محترم سامعین، یہ چند شرطیں اہل علم نے بیان کی ہے، اس کے ذریعے سے پہچانا جائے گا کہ کرامت کون سی ہے، شیطانی عمل، شیطانی کام کون سا ہے۔ محترم حاضرین، اگر آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کا جائزہ لیں گے، تو آپ کو اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ملیں گے جن کے ہاتھوں اللہ رب العالمین نے کرامات کا ظہور کیا۔ جیسے مریم علیہ السلام اللہ کی بڑی نیک برگزیدہ بندی تھی، اور یہ مستجاب الدعوات تھی، اللہ کے بارگاہ میں دعا کیا کرتی تھی، تو اللہ رب العالمین بغیر موسم کے پھل ان کے پاس اتارا کرتا تھا۔ زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بغیر موسم کے پھل آ رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی بڑھاپے کی عمر میں، تو اللہ رب العالمین نے انہیں بھی یحییٰ علیہ السلام کے نام سے شکل میں بیٹے کو نوازا تھا۔ تو یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ جب یہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرتے ہیں نیکیوں کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے، اچھے کام کے ذریعے سے، تو اللہ رب العالمین کے یہ اتنا زیادہ قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بھی دعا کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے، اور ان کے ہاتھوں کرامتوں کا ظہور اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ کہف میں اصحاب الکہف کا واقعہ بڑا ہی مشہور و معروف ہے۔ غار میں 309 سال اللہ رب العالمین نے انہیں سلایا۔ کیا کسی کی عقل اس کو قبول کرتی ہے؟
ہرگز نہیں، کسی کی عقل قبول نہیں کرتی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے اس کرامت کو ظاہر کیا، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، برگزیدہ بندے تھے، اتنے زیادہ نیک تھے کہ ان کے ساتھ جب ایک کتا بھی شامل ہو گیا تو اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا۔ اتنے زیادہ نیک، متقی، پرہیزگار تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے بھی کرامت کا ظہور کیا۔ اسی طرح غار والوں کا واقعہ بھی مشہور و معروف ہے کہ 3 افراد جب غار میں پھنس گئے، غار کے دامن پہ ایک بڑا چٹان آ کر کے گر گیا، نکلنے کے لیے راستہ نہیں تھا، ہر ایک نے اپنی اپنی نیکی کا وسیلہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کے بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے پتھر کو چٹان سے ہٹا دیا، پتھر کو ہٹا دیا، غار کے منہ پہ جو پتھر گرا تھا وہ ہٹ گیا، تو ان کے ذریعے سے اس کرامت کا ظہور ہوا۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں ابن جریج کا واقعہ مشہور و معروف ہے، لمبا واقعہ ہے، طویل واقعہ ہے، اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ ایک چھوٹے بچے نے یہ گواہی دی تھی کہ جریج میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ تو اس واقعے کے پیش نظر اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی حفاظت کرتا ہے۔ جریج نیک آدمی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی جو صداقت تھی، ان کی جو پاک دامنی تھی، لوگوں کے سامنے اللہ نے ظاہر کر دیا، اور اس ظاہر کرنے کے لیے ایک کرامت کا ظہور ہوا۔ وہ کرامت کیا تھی؟ معصوم چھوٹے بچے نے گواہی دی، چھوٹے بچے نے بات کی کہ جریج میرا باپ نہیں ہے، فلاں بکریاں چرانے والا میرا باپ ہے۔ اسی طرح سورہ بروج میں اصحاب الاخدود میں بھی ایک واقعہ بڑا مشہور معروف ہے۔ ایک بچہ جو توحید والا تھا، متقی تھا، اللہ رب العالمین نے اسے کئی صلاحیتیں عطا کی تھی، اور اس کے ذریعے سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا تھا۔ بادشاہ نے اسے مارنے کے لیے کئی کوششیں کی، پہاڑ پر اس بچے کو لے جایا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں پر کرامت کو ظاہر کیا، سارے لوگ مر گئے، بچہ بچ گیا۔ پھر سمندر میں لے گئے، سمندر میں جا کر بھی بچے کو مارنے کی ناپاک کوشش کی گئی، اللہ نے وہاں پر بھی کرامت کو ظاہر کیا، سارے کے سارے مر گئے، بچہ بچ گیا۔ پھر اس بچے نے اللہ کے نام سے اس بادشاہ پر وار کیا، بادشاہ کو مارا کنکر سے، تب وہ بادشاہ مر گیا۔ اسی کرامت کو دیکھ کر کے وہاں پر جتنے لوگ تھے، سارے کے سارے لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا وعدہ انہوں نے کیا، اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا، جس کے نتیجے میں بادشاہ نے خندقیں کھدوائی اور ان میں لوگوں کو جلا دیا۔ اس کے بعد جب ایک عورت تھی جس کے پاس معصوم بچہ تھا، جب اس عورت کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو عورت میں ہچکچاہٹ پیدا ہو گئی، عورت کانپنے لگی، ڈرنے لگی کہ میرا معصوم بچہ میرے ساتھ ہے۔ تو اس وقت بھی کرامت ظاہر ہو گئی، معصوم بچے نے کہا کہ اے اماں صبر کرنا، ہمارا انجام بہتر ہونے والا ہے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو محترم صاحب، یقیناً قرآن و حدیث سے، اولیاء اکرام سے جو بھی کرامتیں ثابت شدہ ہیں، ان کرامتوں پر ہمارا ایمان ہے، اور کرامت کی جو شرطیں اہل علم نے بیان کی ہے، انہی شرطوں کے دائرے میں ہم کرامت کا اعتراف کریں گے۔ ورنہ آج کئی ایسے لوگ ہیں جو معصوم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور لوگ نہ جانے انہیں کیا کیا نام دے کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے، جبکہ وہ شیطانی کام ہے۔ یقیناً شیطان تو انسانوں کا دشمن ہے، شیطان انسانوں کا دشمن ہے، اور مختلف طریقے سے شیطان جو ہے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ گمراہ کرنے میں، شرک کی طرف لے جانے میں، توحید سے دور کرنے میں شیطان مکمل کوشش کرتا ہے۔ تو محترم صاحب، ہمیں شیطان کی مخالفت کرنا چاہیے۔
جو بھی کام ہم کر رہے ہیں ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے، کہیں یہ شیطانی کام تو نہیں ہے، کہیں یہ شیطانی کام تو نہیں ہے، کہیں یہ جادوگری تو نہیں ہے، اس کا ہمیں تحقیق کر لینا چاہیے، اس کے بعد اپنے قدم کو آگے بڑھانا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو قرآن و سنت کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں نیکیاں کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں میں جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بیماری سے نجات دلائے، جو بھی انتقال کر گئے دنیا سے چلے گئے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے والا، آگے بڑھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنہ و فساد سے ہمیں بچائے رکھے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر۔